اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 127 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، 19واں رکوع۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں یا شرعی حکم پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں فتویٰ دے دیا ہے ان کے بارے میں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ان کے بارے میں شرعی حکم بتا دیا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور وہ آیات بھی جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں فی الکتابی کتاب میں سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، جن کو کہ تم نہیں دیتے ہو ان کا وہ حق کہ جو فرض کر دیا گیا ہے۔ وَتَرْغَبُوا أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم ان سے رغبت نہیں رکھتے ہو نکاح کرنے کی۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے یا کمزور لڑکے ان کے بارے میں۔ وَإِن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، کہ انصاف کرو یتیموں کے ساتھ، یا قائم کرو انصاف یتیموں کے لیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم کر رہے ہو خیر میں سے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، اس خیر کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے۔ تو ابھی تو خیر الحمدللہ 4 لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی جوائن کر دیں گے، 1 منٹ میں گروپ میں ڈال دیتی ہوں۔ اتنی دیر میں آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ انیشیلی جب ہم نے کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ عورتوں کے بارے میں اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں جنرلی کون کون سے حکم تھے جو شروع کے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں؟ کسی کو کوئی ایک چیز بھی یاد آ رہی ہے؟ ٹائپ مت کیجیے گا، بولیے گا جس کو کہنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد آ رہی ہے کہ ہم آلریڈی کیا کیا پڑھ چکے تھے شروع کے رکوع میں عورتوں سے متعلق؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اگر عورتوں سے پہلا تو یہ سوال جو آ رہا ہے یستفتونک فی النساء، تو عورتوں سے متعلق آپ کو کوئی حکم یاد آ رہا ہے جو ہم نے شروع سورہ نساء میں پڑھا تھا؟ سب سے پہلے تو عورتوں کی جو ہے وہ انہیریٹنس سے، کہ ان کو وراثت میں حصہ ملے گا، یہ حکم ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو 2 2 3 3 اور 4 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن عدل کے ساتھ، ہے نا؟ یہ دوسری حکم ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر یہ کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کیا کہا تھا ہم نے؟ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہم نے پڑھی تھی، زیادہ ڈیٹیل میں تو ہم دوبارہ نہیں جا سکتے، جس کو سمجھ نہیں آ رہا یا جس نے مس کر دیا وہ پھر ریکارڈنگز دیکھ لے۔ تو یہی کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے چچا زاد بھائی ہو گیا تو اس کی کفالت میں اگر کوئی یتیم لڑکی آ گئی، اب وہ اس اس یتیم لڑکی کے پاس جو ہے وہ اپنی وراثت میں بہت جائیداد ہے، تو اب وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی جائیداد جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے، تو وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد وہ اس کو اس کا پورا مہر ادا نہیں کرتا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں بھی آیا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر اس سے تم نکاح مت کرو، بلکہ اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح کر لیا کرو۔ اور یتیم بچوں کے بارے میں بھی شروع کا جو رکوع تھے اس میں کیا آیا تھا کہ ان کا جو حق ہے، ان کے حق کو نہ کھاؤ، کہ ان کے حق کو کھانا کس طرح سے ہے کہ جیسے کہ تم
اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آلریڈی آ چکی تھی. تو اس کے بارے میں کیا ہوا کہ اب یہاں پر آلریڈی تو یہ ڈیٹیلز آ چکی ہے نا، اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے سوال کیا. اچھا روبیرہ نے جوائن کر لیا. کہ وہ سوال کرتے ہیں یا وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں عورتوں کے متعلق، اور وہ آپ سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. تو جب آیات نازل ہو چکی تھیں تو دوبارہ سے صحابہ کرام نے ایسا سوال کیوں کیا؟ یہ جو سوال تھا وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو دراصل اس معاشرے میں جو وہ عرب کا معاشرہ تھا، اس عرب کے معاشرے میں کیا تھا کہ عورتوں کا جو کوئی رائٹس ہی نہیں تھے. اسی طرح سے یتیم لڑکی جب ہو جاتی تھی، جو چاہتا تھا اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا، جو چاہتا تھا اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا تھا، ایون کہ ان کو روک دیا جاتا تھا کہ دوسری کسی شخص سے اس کا نکاح نہ کرایا جائے، اور اپنے ہی پاس اس کو جو ہے وہ روک کر رکھ لیا جائے کہ اس کی جو جائیداد ہے اس سے میں فائدہ بھی اٹھاتا رہوں، اور جو ہے وہ اس کا کسی سے نکاح بھی نہ کروں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ یتیموں کے بارے میں بھی تھا کہ جس کا جو دل چاہتا تھا، باپ تو مر گیا، اب کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، تو جو چاہتا تھا اس کی جائیداد ہڑپ کر لیتا تھا، یا ان کو ان کے حق سے جو ہے وہ محروم کر دیتا تھا. تو صحابہ کرام کو دراصل یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ان کو لگا کہ جو آیات ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی پہلے والی، وہ ایک عارضی حکم ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اور ان کو اتنے زیادہ رائٹس دے دیے گئے. تو ان کو کیا لگا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رائٹس دیے ہیں یہ ٹیمپرری رائٹس ہیں. تو اس وجہ سے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دوبارہ سے اسی چیز کے بارے میں سوال کیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے یہ اتنی لمبی ڈیٹیلڈ آیت جو ہے وہ نازل فرما دی. اور اس میں کیا فرمایا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آلریڈی اس کے بارے میں تم کو جو ہے وہ فتویٰ دے چکے ہیں، یا اس کا جو شرعی حکم ہے وہ تمہیں بتا چکے ہیں. وما یتلا علیکم فی الکتابی، اور جو آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں کہ پہلے سے آیات جو ہے وہ تمہیں دے دی گئی ہیں، اور ان آیات میں جو حکم تھا وہی حکم جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. یہ نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ ٹیمپرری حکم ہے اور وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو یہ اس بارے میں ہے. اور پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ان کے حکم وہی ہیں جو پہلے آ چکے ہیں. اور پھر مزید اس کو جو ہے ایمفسائز کرنے کے لیے کیا کہا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف پر کھڑے رہو، کہ ان کا حق جو ہے، جو انصاف ہے، وہ ان کو دلاؤ. اور اینڈ میں پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، کہ تم جو بھی کرتے ہو خیر میں سے، جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں. تو یہی بات تھی کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حقوق کو ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور بتا دیا کہ وہ جو شروع کے رکوعوں میں ان کے حقوق سے متعلق آیات آ چکی تھیں، وہ عارضی نہیں تھیں بلکہ وہ پرماننٹ تھیں. اور ان کو جو حقوق دے دیے گئے ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق جو دیے گئے ہیں وراثت میں اور پولیگیمی میں، کہ ایک سے زیادہ اگر شادی کی جا رہی ہے تو اس کے جو حقوق ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے. اگر کوئی لڑکی ہے نابالغ اور اس کے والد جو ہے کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کی وراثت میں وہ چلی جاتی ہے، تو اب اگر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد اس کو اس کا پورا حق دے گا، یا پھر کیا کرے گا کہ کسی اور شخص سے اس کا نکاح کروا دے گا. اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یتیموں سے متعلق بھی یہی حکم کے ان کے والد کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا حق ان کو ملے گا. ہاں، ایز لانگ ایز وہ لوگ بالغ نہیں ہوئے، وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، تو کوئی جو ہے وہ گارڈین بن جائے گا اور ان کی جو ہے وہ جائیداد کا یا ان کا جو بھی مال ہے اس کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا. اور جب وہ اس قابل ہو جائیں گے تو یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اگلی آیت دیکھتے ہیں 128. اچھا، یہ والی بات ختم ہو گئی. اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا یا بیزاری کا اندیشہ ہو، او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو
ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں. بس صلح خیر، اور صلح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ڈال دیا گیا ہے نفس میں، انسان کے اندر کیا ڈال دیا گیا ہے؟ اس کا بخیل پنا. ایک منٹ میں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اور انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم احسان کرتے ہو اور تم تقوی اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی مکمل خبر رکھنے والا ہے اس بارے میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اچھا، تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آلدو کے کچھ مہینوں پہلے ہم نے یہ والی آیات کی تھی، لیکن جو ہے وہ ربط آیات اور ان کو یاد رکھنا جو ہے وہ کافی ضروری ہوتا ہے. شروع میں میں تھوڑا سا ریکیپ دوں گی، آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو آپ ایڈ کر دیجئے، ورنہ پھر میں جلدی سے بتاؤں گی. کہ میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہو تو کیا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ کس طرح سے کیا کرنا چاہیے. لڑکی کی طرف کے دو گواہ، آدمی اور عورت اور آدمی کے دو گواہ بالکل آئیں گے، وہ صلح کر دیں گے. بالکل الحمدللہ. انہوں نے یہ بھی یاد بتا دی کہ لڑکی کی طرف سے جو ہے وہ ایک گواہ، ایک نا، ہاں اور لڑکی کی طرف سے ایک آدمی آئے گا، اور جو مرد ہے یا شوہر ہے، آدمی ہے، اس کی طرف سے ایک شخص آئے گا، اور وہ جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا معاملہ کس طرح سے بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک اور بات آ رہی تھی کہ عورت اگر جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والی ہو یا جو ہے وہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو، تو اس صورت کا بھی میں بھی بتایا تھا کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. کہ سب سے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کسی کو یاد ہے تو بتائیے. آدمی جو ہے وہ قسم اٹھائی جاتی ہے نا. نہیں سورہ نساء میں جو اچھا، ہم پڑھ نساء چکے میں. کہ سب سے پہلے اس کو آپ اچھا، وہ زبانی طور پر بالکل، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے. بالکل. پھر اس کے بعد بستر الگ بستر الگ کر لیں گے. پھر اس کے بعد اگر نہیں مانے گی تو پھر تھرڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر طلاق نہیں، اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا نہیں جائے. نہیں، مارنا جو ہے، مارنے کی اجازت. تھرڈ جو ہے وہ اچھا، وہ نہیں ہے کہ اس کو بھیج دیا نہیں جائے، نہیں مطلب نہیں ہے. نہیں، کوئی بات نہیں. ہمیں کچھ چیزیں ہاں، وہ کنفیوژن ہو جاتی ہیں، بات ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا. اور میں بھی جو ہے وہ پریپریشن کر کے آتی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو دیکھیں، پہلی بات، اگر عورت جو ہے وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، تو سورہ نساء کی ہی انیشل جو رکوع تھے اس میں کیا تھا کہ سب سے پہلے فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ اس عورت کو جو ہے وہ زبانی طور پر جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، سمجھایا بجھایا جائے گا، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی کہ زبانی طور پر وہ سمجھ جائے. نہیں مان رہی تو شوہر کیا کرے گا کہ اپنا بستر جو ہے وہ اس سے الگ کر لے گا، کہ اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا کہ وہ جو ہے وہ سبق حاصل کر لے. اگر اس سے بھی وہ نہیں مان رہی تو تھرڈ سٹیپ اس کے بارے میں کیا بتایا کہ اب کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ مارنا چاہے تو اس کو مار سکتا ہے. تو مارنے کی پھر اس صورت میں اجازت دے دی گئی کہ وہ بالکل ہی نہیں مان رہی. پھر اس کے بعد جو ہے اگر ابھی بھی ان کے بیچ میں جو ہے وہ صلح کا کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں نکل رہا، تو جیسے ہم پہلے فضیلہ نے بتایا کہ وہ دونوں کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں یا رشتے کو نبھانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپس میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگز آ گئی ہیں، تو دونوں کی طرف سے فیملی ممبرز ایک ایک آئیں گے اور وہ پھر ان کے بیچ میں ڈیسائیڈ کریں گے. اب یہاں پر ایک اور بات کی ہے کہ عورت کو جو ہے اپنے شوہر سے اس بات کا خوف ہے، کس بات کا خوف ہے کہ وہ جو ہے وہ نشوز کرے گا، یعنی کہ وہ اس کی حق تلفی کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، یعنی کہ اس سے بیزاری یا منہ موڑ لے گا. بے رغبتی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ بے رغبتی. بے رغبتی، جی. اعراض کا لٹرل نشوز کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا. لٹرل مطلب یہ ہوگا. تو اس صورت میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپس میں وہ دونوں کمپرومائز کر لیں. یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عورت چاہ رہی ہے کہ وہ نہیں رہنا اس کو، اور شوہر کی طرف سے، دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے حقوق ادا کرے،
اس کو جو حقوق ہیں یعنی نفقہ، اس کو ٹائم دینا، یہ تو اس کے حقوق ہیں، وہ ادا کرے۔ لیکن کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ عورت چاہے رہی ہے کہ مجھے طلاق نہ دے، اب حقوق کی جب شوہر ادا نہیں کر رہا اور عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہ رہی ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن پھر بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ کیا بات ہوتی ہے کہ بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ، اگر میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو صورت کے کیا ہوتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نبھا تو لیتے ہیں ہم بچوں کی وجہ سے، کہ بچوں کو ماں باپ دونوں کا جو ہے وہ پیار ملتا رہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی عورت کمپرومائز کرنا چاہ رہی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی کمپرومائز کی صورت نکال سکتی ہے کہ وہ اپنے حقوق میں کمی کر دے۔ کس طرح سے کمی کی جا سکتی ہے کہ شوہر اگر جو ہے وہ نفقہ آپ کا دے رہا ہے یا منتھلی ایکسپینس دے رہا ہے، تو لیٹ سپوز کہ آپ کو وہ 50,000 دیتا ہے، تو عورت کہہ دے کہ چلو 50,000 تم نہیں دے سکتے تو میں بھی جاب کر رہی ہوں یا میرا کوئی ارننگ کا سورس ہے، تو 50,000 کے بجائے تم مجھے 25,000 دے دو، اور 25 جو ریمیننگ میری ضرورت ہے وہ میں خود پورا کر لیتی ہوں۔ تو یہ ایک کمپرومائز کی صورت ہو سکتی ہے اگر عورت چاہے کہ طلاق نہ ہو اور وہ اسی رشتے میں رہے، تو وہ اپنے کچھ حقوق چھوڑتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کمپرومائز کی صورت، کہ شوہر جو ہے وہ وقت نہیں دے رہا اور بیوی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھے میرا حق ملے، میرا وقت دے۔ خاص طور پر اگر کسی نے دو بیویاں رکھی ہوئی ہوں اور ایک بیوی کو وہ پورا ٹائم نہیں دے رہا، تو اس طرح کا کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ شوہر کہے کہ میں تمہارا جو نفقہ ہے وہ بڑھا دوں گا، کہ ویسے میں تمہیں 50,000 دے رہا تھا، اب میں تمہیں 75,000 دے دوں گا، لیکن جو تمہارا ٹائم ہے اس میں میری طرف سے جو ہے وہ پورا پورا دینا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی کمپرومائز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، وَالصُّلْحُ خیر، اور اس طرح سے صلح کو کرنا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور جو انسان کا جو نفس ہے اس میں جو ہے وہ لالچ پائی جاتی ہے، تو یہ کس طرح کا لالچ ہے؟ وہ اس طرح کا لالچ ہے کہ انسان کی جو رسپانسبلٹی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری رسپانسبلٹی میں جو ہے وہ کمی آ جائے۔ تو خاص طور پر مرد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس کو یہ جو رسپانسبلٹی ہے جو وہ پوری نہیں کر پا رہا، اس میں اگر بیوی کی طرف سے کمی ہوگی تو پھر وہ اس چیز کو پسند کرے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ رشتہ کنٹینیو رہے۔ اور اس کے بعد پھر یہی فرمایا گیا، اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ مردوں سے کہا گیا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم احسان کرو، یعنی احسان تو یہی ہے کہ تم اپنے پورے پورے حقوق کو ادا کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوری طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سچویشن کیسی ہے، اور اگر کوئی رشتے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کمپرومائز کر رہا ہے اور حقوق میں کمی کر رہا ہے تو اس طرح سے کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک چیز ہے، آپ لوگوں کو متع کے بارے میں پتہ ہے؟ متع، متع شیعہ کرتے ہیں نا بالکل۔ تو یہ متع کیا ہوتا ہے؟ متع دراصل ایک کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے، جیسے باہر بھی لوگ چلے جاتے ہیں اور سٹیزن شپ کے لیے پہلے بہت سننے میں آتا تھا کہ کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں، تو کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے جس میں یہ بات ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے لیے یہ شادی ہو رہی ہے، اور 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے وہ میں شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں کوئی حقوق نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کی شادی کرنا جس میں پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ ہو کہ طلاق ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو جو ہے وہ زنا کے برابر ہی کہا گیا، یہ حرام ہے، اور اس کو زنا کے برابر، کہ شادی کے وقت ہی کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو ہے وہ ٹیمپرری میرج ہے، اور 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد طلاق دے دوں گا اور حقوق ادا نہیں کروں گا، تو یہ جائز صورت نہیں ہے۔ جیسے سیاہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زنا کرنے سے بہتر ہے مطلق اب ان کا فقہ تو بالکل ہی الگ ہے، ہمارا فقہ اور ان کا فقہ بالکل الگ ہے۔ اسی طرح سے پھر ایک اور جو نکاح ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح مسیار۔ اب ہاں، تو یہ باتیں آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوتی اور آپ لوگ سیکھنے ہی آتے ہیں، تو یہ عربوں میں ابھی بھی ہے۔ نکاح مسیار کیا ہوتا ہے کہ اس میں
شادی جب ہو رہی ہوتی ہے نکاح سے پہلے ہی جو ہے وہ عورت یہ بات کہہ دیتی ہے. اچھا عربوں کا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ہے نا. تو اس میں جو ہے وہ بیوی جو ہے آلریڈی یہ بات کہہ دیتی ہے کہ میں شادی سے پہلے ہی کہ میں اپنے یہ حقوق کو چھوڑتی ہوں کہ مطلب دوسری شادی ہے یا تیسری شادی ہے تو ٹھیک ہے تم آلٹرنیٹ ڈیز میرے پاس یعنی آلٹرنیٹ نائٹس اگر دو بیوی ہیں تو ایک رات پہلی بیوی اور ایک رات دوسری بیوی کا حق ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہر اگلی رات میرے پاس نہیں آ رہے لیکن ہفتے میں ایک دفعہ آ جانا. تو اس طرح سے یا لڑکی کہتی ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے یا میں بہت اچھی جاب کر رہی ہوں مجھے تم سے کوئی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے ایسا نکاح کرنا جو ہے وہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے اسی آیت کے اس میں ہے. لیکن پھر علماء کرام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایسے جیسے عربوں میں بنا لیا گیا ہے ایک رواج کے جو ہے وہ آلریڈی شادی کے وقت انہوں نے یہ طریقہ ہی بنا لیا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے یا جو فیملی سسٹم ہے اس سے یہ برباد ہو رہا ہے کہ مرد تو یہی چاہے گا نا کہ ایسی شادی کروں کہ جس میں مجھے نہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں نہ اس کو صحیح طرح سے ٹائم دینا پڑ رہا ہے. بس نارمل الفاظ میں کیا کہ بس میرے ڈیزائرز پورے ہوتے رہے اس عورت سے اور مجھے ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے. زیادہ تر مرد یہ بھی شادی کے وقت کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تم سے اولاد نہیں چاہیے. تو نکاح کے وقت یہ بات اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا نکاح کرنا حالت مجبوری میں جائز تو ہے کہ عورت اپنے حقوق چھوڑ دے لیکن عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بعد میں کبھی بھی چاہے تو اپنا حق واپس مانگ لے کہ اللہ کی طرف سے میرا تو یہ حق تھا کہ اللہ کی طرف سے نفقہ تم کو اٹھانا تھا میں نے اس وقت نہیں مانگا تھا لیکن اب میں مانگتی ہوں اب مجھے میرا نفقہ دو. یا تم جو ہے ٹائم میں جو ہے اگر دو بیویاں ہیں تو تم آلٹرنیٹ ڈیز میرے پاس آتے رہے نہیں تھے پہلے ہفتے میں ایک دفعہ آتے تھے لیکن اب جو ہے وہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ تم ایک ہفتے میں آؤ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم آلٹرنیٹ نائٹس میرے پاس آؤ. تو عورت کا حق ہے شادی سے پہلے بے شک اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ابھی چھوڑ رہی ہوں لیکن وہ بعد میں جب چاہے اپنا حق شوہر سے مانگ سکتی. تو اس وقت شوہر پر یہ شریعت کی طرف سے جو ہے وہ لازم ہوگا کہ وہ اس کا حق دے. اب اگر شوہر حق نہیں دینا چاہ رہا تو اس صورت میں پھر عورت کے پاس دوبارہ سے یہی بات ہے کہ اس کو حق ہوگا کہ وہ طلاق مانگ لے کیونکہ جب بھی شوہر اپنے حقوق نہیں ادا کر رہا ہوتا تو عورت کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اسے طلاق مانگے. جیسے خلا جو ہوتا ہے کوٹ اگر دیکھیے خلا نہیں ہوتی ہے نہیں جب تک آدمی قاضی وقت اپنے پاس بلا کے اور آدمی سے نہ دلوائے کیونکہ جی ہمارے یہاں تو کوٹ دے دیتی ہے نا نہیں وہ ہوتی طلاق نہیں ہوتی وہ نا. طلاق نہیں ہوتی. تو اس سے متعلق اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے پھر اگلی. اچھا اس کی جو ایک مثال کسی کو میں ابھی بتاتی ہوں کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس سے متعلق اتنی دیر میں دیکھ بھی لیتی ہوں کہ کون کون آیا ہے. جی مجھے پوچھنا ہے استاد جی جی تو جو نفقہ آپ نے مینشن کیا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لیٹر جب وائف ڈیمانڈ کرے اور ہسبینڈ فلفل نہ کرے تو پھر وہ ڈیورس لے سکتی ہے. نفقے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کا ایکسپینس اچھا اوکے 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 صحیح ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو منتھلی چیز ہے جو ایکسپینس یا جی اوکے اچھا یہ جو چیز آپ نے بتائی جو عربک کلچر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو لیٹ گو کر دیتی ہے تو اس کو نکاح میں سیار کہتے ہیں ایسے نکاح ہی میں ہے؟ سیار بولتے ہیں جی. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ ایک اگزامپل کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیا تھا. ابھی جو لاسٹ امہات المومنین مجھے کے ان کا بارے نام میں نہیں یاد آ رہا. جی جو حضرت ختیجہ کی بات تھی سسٹر سمیہ مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. بالکل بالکل. جی آپ 5 بچے تھے. جی سودا جی ہاں حضرت سودا سودا رضی اللہ عنہا. جی حضرت سودا رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جو ہے طلاق دینا چاہ رہے تھے. سودا اور حضرت عائشہ کا نہیں کیونکہ میں نہیں تھی نا تو ویسے ہاتھ المومنین لوگوں میں نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے صحیح. تو
آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، اپنے نکاح میں ہی رکھیے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی بنوں۔ اور انہوں نے اپنی جو باری کی رات تھی وہ کس کو دے دی تھی؟ حضرت عائشہ کو دے دی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو میرے پاس رات گزارتے ہیں وہ آپ میرے پاس مت آئے، بلکہ میں یہ رات جو ہے وہ حضرت عائشہ کو ہبا کرتی ہوں۔ تو ان کی جو رات ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ گزار لیا کرتے تھے۔ یہ بھی جو انہوں نے کیا تھا، اگر اس طرح سے کوئی عورت کرتی ہے تو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ٹیمپرری آپ نے فار دا ٹائم بینگ کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ آ کر رات گزارتے ہیں، وہ میں چھوڑ رہی ہوں اپنا حق، لیکن بعد میں کبھی بھی عورت چاہے تو وہ اپنا حق واپس کلیم کر سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حق دیا تھا تو اب مجھے یہ حق واپس چاہیے۔ یہ والی بات آ گئی۔ اب مردوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیہ نمبر 129، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ مَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اور عورتوں کے درمیان ہم مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ البتہ کسی ایک طرف پورے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسا کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہاں پر کہا کہ جو ہے وہ یہ تمہاری طاقت ہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ 100% عدل کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ دو عورتوں کے درمیان کہ جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہو وہ 100% تو عدل نہیں کر سکتا، تو اس کی ایک تفسیر کیا ہوگی کہ ایکسٹرنلی جو دیکھنے کے آپس میں جو عدل کرنے کے یعنی نفقے میں اور وقت میں یا چیزیں کسی ایک کو جو لا کر دے رہے ہیں دوسری کو وہی چیز آپ نے لا کر دی، اس میں تو برابری کرنا پاسبل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ جو دل ہوتا ہے وہ کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ ایک بیوی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ زیادہ خدمت گزار ہو، وہ شوہر کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتی ہو، تو اس سے شوہر کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ دل کا جو معاملہ ہے، محبت کا جو معاملہ ہے، اس میں عدل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے کہ 100% مطلب معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو عدل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کے پاس جو ہے وہ دو راتوں کی باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بیوی کے پاس جو ہے وہ 8 بجے انسان آفس سے آ جاتا ہے، اور اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ آفس میں اس کو دیر ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے اس کو 10 بج جاتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا یہ عدل کرنا۔ تو ان معاملات میں جہاں پر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یا اتنی اسٹرکٹنس نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی ہر معاملے میں جو ہے وہ پریشان رہے، تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اگر انسان خود چاہتا نہیں ہے لیکن حالات کی وجہ سے جو ہے وہ عدل نہیں ہو پا رہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو گنجائش دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی کہا کہ جو ہے تم جتنا چاہو تم عدل نہیں کر سکتے، لیکن تم کیا کرو کہ ایک کی طرف جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ میلان تمہارا نہ ہو جائے، یا ایک کی طرف تم بالکل جو ہے وہ مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو تم معلقہ یعنی لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ یعنی کہ لٹکتی ہوئی چیز کیا کہ بظاہر تو وہ نکاح میں ہے، لیکن اس کو نکاح میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ نکاح کے حقوق نہیں مل رہے، کیونکہ اگر نکاح میں نہیں ہوگی یعنی طلاق اس کو ہو گئی تو اب ایٹ لیسٹ اس کے پاس یہ تو آپشن ہے کہ وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، تو اس لیے کہا کہ اس کو معلقہ نہ چھوڑ دو، ام، اپنی طرف سے تم پوری کوشش کرو کہ تم جو ہے وہ بیویوں کے درمیان عدل کرو گے۔ اور پھر وہی دوبارہ فرمایا مردوں سے کہ اگر تم اصلاح کرو، اصلاح یہاں پر کیا ہوگی
کہ پہلے تم سے اگر جو ہے وہ عدل نہیں ہو سکا یا تم سے کوتاہی ہو چکی ہوئی ہے تو تم اس کی اصلاح کرو، اور اب کوشش کرو کہ عدل کرو اور تقوی اختیار کرو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے کہ تم نے پہلے جو کوتاہی کر دی ہے یا بے عدلی بے انصافی کی ہے تو اس کو معاف کرنے والے ہیں، اور جو ہے تم پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور ان کے درمیان اس نے عدل نہیں کیا ہے تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے آئے گا کہ وہ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا، کہ دنیا میں بھی وہ ایک طرف جھکا ہوا تھا، ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل تھا، تو قیامت میں بھی اس کو اسی طرح سے اٹھایا جائے گا کہ وہ ایک طرف سے جھکا ہوا ہوگا۔ اب تمام جو ہے وہ باتوں کو بتانے کے باوجود بات کتنے سارے ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ رشتے کو بچانے کی جو ہے وہ تدبیریں بتا دی ہے نا۔ پہلے کی بھی جو بات آئی تھی وہ ہم نے ریکیپ کر لی، اور اب پھر بتا دیا کہ اصلاح کر لو، کہ آپس میں کمپرومائز کر لو اور کچھ نہ کچھ حقوق کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے، آیا نمبر 130 ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یہاں پہ جدائی کا کیا مطلب ہے کہ اب ان میں طلاق ہو جائے، یعنی کہ کسی صورت جو ہے وہ صلح کا اور آپس میں کمپرومائز کا اور رشتے کو نبھانے کا کوئی راستہ پیدا ہو ہی نہیں رہا تھا، اور اب وہ لوگ جدا ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی رحمت سے ان دونوں اپنی قدرت اور اپنی رحمت کی وسعت سے ان دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ بے نیاز کر دے گا، کس چیز سے بے نیاز کر دے گا؟ کہ ایک دوسرے کی حاجت سے، یعنی جب ایک ساتھ میاں بیوی رہتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہسبینڈ وائف پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وائف ہسبینڈ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوگی ہے، تو کہا کہ اگر اب ان کی طلاق ہو جاتی ہے، ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، یعنی اب ان کو ایک دوسرے کی حاجت نہیں رہے گی، یا ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جو ہے اگر عورت فائنینشلی ہسبینڈ پر ڈیپینڈ کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے فائنینسز کا کوئی اور بندوبست کر دے گا۔ شوہر کے جو ظاہری بات ہے کتنے سارے کام ہوتے ہیں، اس کا کھانا پکانا، اس کی چیزوں کو پراپرلی ارینج رکھنا، ہر چیز وہ بیوی سنبھالتی تھی، اب جب وہ گھر آئے گا اور بیوی نہیں ہوگی تو اس کے وہ کام کون کرے گا؟ تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی حاجت سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیں گے اور ان کے لیے کوئی اور دوسرے ارینجمنٹس کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والے ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جو فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسی حکمت جو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اب دو آیات ہیں 31 اور 32، ان میں بار بار یہی بات کیا ریپیٹ ہو رہی ہے۔ دونوں آیات کو ایک ساتھ پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات نظر بھی آ جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اگلی آیت میں دوبارہ سے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو دونوں آیات میں 3 مرتبہ آ رہا ہے نا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پہلے آیا نمبر 131 کے شروع میں آ رہا ہے، پھر اس کے بیچ میں دوبارہ سے اینڈ میں آلموسٹ آ رہا ہے کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح سے پھر آیا 132 میں آ رہا ہے۔ تو اتنی دفعہ جو ہے 3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے نا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ تمام مخلوق اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پہلے کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تحقیق ہم نے وصیت کر دی ہے ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے اور تم کو بھی، یعنی کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ ان کو بھی یہ وصیت کر دی گئی تھی،
اور تم کو بھی وصیت کر دی گئی تھی. کیا وصیت کر دی گئی تھی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر یہ پہلی مرتبہ جو بات فرمائی جا رہی ہے یہاں تک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہی بات ہے کہ جب میاں بیوی کا، اس کو پیچھے والے مضمون سے کنیکٹ کیا ہے علماء کرام نے، اور یہ کہا ہے کہ جو میاں بیوی کے جو بھی معاملات ہیں، اور معاملات اگر آپس میں آگے کی طرف جاتے بھی ہیں کہ کسی طرح سے صلح ہوتی بھی ہے اور رشتہ نبھاتے بھی ہیں، تو اس میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور اگر نہیں ان کا راستہ جدا بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور جو کچھ بھی انسان کو مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو اس کو پیچھے جو مضمون گزرا ہے اس سے جو ہے وہ کنیکٹ کیا گیا ہے. پھر اگلی دفعہ آگے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم کفر کرتے ہو، یعنی کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے، اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، اس کا تم انکار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا کفر کرنا یا تمہارا ایمان لانا، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا یا تمہارے اللہ کے حکم کو نہیں ماننے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، کہ اس کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حمید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی آپ ہی آپ حمد کی جا رہی ہے، اس کی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے ایون اس کی حمد کرنے کے لیے بھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مستغنی ہونے کا، کہ اللہ کو مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا دوسری مرتبہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اگلی مرتبہ جو تیسری مرتبہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے کس سے؟ وکیل کے طور پر، دوست اور کارساز. آگے فرمایا وَإِن، آیا نمبر 133 کر رہے ہیں، وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتُوا بِالْآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، کہ اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جب چاہے وہ عذاب کو بھیج دیں اور قوم کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں اور ان کی جگہ کوئی دوسری قوم آ جائے. لیکن جنرلی بھی ہم دیکھیں تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے نا، کہ آج جو دنیا پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کتنے سارے لوگ، ہم تو نہیں ہوں گے 100 سال کے بعد. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. انسٹنٹلی بھی چاہے تو عذاب دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو ابھی زمین پر لوگ موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آئیں. اور اگر نہیں بھی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قدرت ہے کہ لوگوں کو جب چاہے وہ ریپلیس کر دے. اور دنیا کا تو جو نظام ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ تو چلتا ہی رہے گا، کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. کہ وہی بات ہے کہ ہم بھی اگر ہم دیکھیں تو جنرلی ہمارا فوکس کیا ہے؟ ثوابت دنیا، دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، ہے نا. جنرلی اگر لوگوں کو دیکھا جائے جو نان مسلمز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا.
لیکن اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمیں کتنا اپنی آخرت کا کی فکر ہے، یا ہمیں آخرت کا کتنا جو ہے وہ ثواب چاہیے، اجر چاہیے، بدلہ چاہیے، ہے نا؟ ہم بھی اگر دیکھیں تو ہمارا اگر مسلمانوں کو بھی دیکھیں، اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے اللہ کی طرف ہیں، تو ہم اپنی پرسنٹیج دیکھیں تو ہم کتنا آخرت کی ہمیں آخرت کا اجر چاہیے، شاید 20%، 15%، ہے نا؟ 80% تو ہم بھی دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم اگر دنیا کا چاہتے ہو تو دنیا کا تو تمہیں مل ہی جائے گا، لیکن اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور اللہ کے پاس تو آخرت بھی ہے۔ تو دنیا بھی اپنے لیے انسان اس کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے، اور اس کے اعمال بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہوں کہ جو ہے جو دنیا کی بھی بھلائی ہو اس میں اور آخرت کی بھی بھلائی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو مکمل طور پر سننے والا اور ہر چیز کو مکمل طور پر دیکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی اور آیات کر لیں گے۔ اتنی زیادہ تفسیر اب کچھ نہیں تھی، یہاں پر اس آیت میں تھوڑی سی تفسیر آئے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلط ترجمہ نہ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر گواہی دینے والے۔ تو پہلے پورا ترجمہ کرتے ہیں پھر سمجھاتی ہوں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بے شک کہ یہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اوِل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو حکم کیا دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم جو ہے وہ اس انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہ بنو، بے شک کہ یہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا اب تمہارے قرابت داروں رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو انسان کو جب گواہی دینی پڑتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خلاف تو کوئی بھی گواہی نہیں دیتا ہے نا، اور جب اپنے رشتہ دار اپنے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی انسان گواہی نہیں دیتا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب انصاف کی بات آئے اور اللہ کی گواہی کی بات آئے تو پھر تم جو ہے وہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بے شک کہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے والدین کے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ پھر آگے کیا فرمایا، اِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، کہ اگر وہ جو ہے وہ غنی ہو یعنی کہ وہ مالدار ہو یا وہ فقیر ہو، ان کے پاس کچھ مال کی لو اسباب نہ ہو، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کا تمہارے مقابلے میں زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، اس مالدار شخص کے خلاف آپ کو انصاف کو قائم کرنے کے لیے گواہی دینی پڑ رہی ہے اس مالدار شخص کے خلاف، تو انسان کے دل میں کیا بات آتی ہے؟ آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے، وہ مالدار شخص بھی ہے اور آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا بات آئے گی؟ لیٹ سپوز آپ کے کوئی بھائی ہیں، ان کے خلاف آپ کو گواہی دینی پڑے گی، تو کیا بات آئے گی آپ کے دل میں؟ تو نہیں دیں گے، بالکل، پہلے تو نہیں دیں گے، لیکن کیوں نہیں دیں گے؟ وہ قرابت کا تھوڑا سا قرابت کا ایک بات آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ پیسہ ہے اس کے پاس، دل میں بات یہ آتی ہے، ہاں دل میں بات یہ آ جاتی ہے، کوئی اگر مالدار ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کی جو ہے جو سٹیٹس ہے وہ خراب ہو جائے، اس کی جو عزت ہے وہ میری وجہ سے خراب ہو جائے گی، پیسے والوں کا عزت اس کے پیسے کی وجہ سے، تو آپ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں تو آپ کے دل میں بات آتی ہے کہ اس کی جو عزت ہے وہ میری وجہ سے خراب ہو جائے گی، تو پیسے والے کے خلاف گواہی دینے سے انسان کتراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک کہ وہ غنی ہو، اچھا اور اگر کوئی غریب اور فقیر آدمی ہے اس کے خلاف اگر گواہی دینی پڑ رہی ہے تو اس میں وقت آپ کے دل میں کیا بات آئے گی؟ تو فوراً دیں گے، فوراً دے دیتے ہیں، اچھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ بے شک وہ غنی ہو یا فقیر ہو، تو کوئی بہت غریب بھی ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی کسی کے دل میں
رحم آ جاتا ہے کہ بیچارہ اتنا غریب ہے، اس کے خلاف میں گواہی دے دوں گا تو یہ اور مصیبت میں آ جائے گا. ایسی بھی کبھی نیک دل کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کو بچا لوں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ مالدار ہوں یا بے شک وہ فقیر ہوں، اور پھر کیا، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، کہ تم سے زیادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، کہ بے شک وہ غنی ہو یا فقیر ہو تو اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے یا بھلائی چاہنے والا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اور اپنی جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی مت کرو. ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، کہ تمہارے خواہش نفس جو ہے وہ تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے. وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ تم کیا کرو، تلوو کا مطلب ہوتا ہے زبان کو مڑوڑ کے بولنا، زبان کو مڑوڑنا کہ حق بات کو نہ کہنا. زبان کو مروڑنے کا ویسے مطلب تو کیا ہوگا کہ ایسی بات کرنا جو سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی حق بات کو نہ کہنا. وَتُعْرِضُوا، اعراض کرو کہ تم گواہی دو ہی نہ، یا تو تم گواہی دے رہے ہو تو تم کلیئر بات نہیں کر رہے، ٹیڑھی میڑھی بات کر رہے ہو، یا پھر تم اعراض کر رہے ہو کہ تم گواہی دے ہی نہیں رہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی مکمل خبر رکھنے والے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. وہاں سے فون کرتے اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی. ایک منٹ. اب دو تین آیات اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو کہ نازل کی گئی ہے، علی رسول ہی، اس کے رسول پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور قرآن پر جو کتاب، کیسی کتاب ہے کہ جو اللہ کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے. تو بیسیکلی کیا ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قرآن پر. لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، پہلے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور اس کے بعد کیا حکم دیا ہے، آمینو، ایمان لاؤ. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اسی میں ہے، یہ میں نے رب توڑ دیا یہاں سے، یہ بھی اسی کے ساتھ آئے گا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی قرآن سے پہلے جو تمام کتابیں نازل ہوئی تھی. اچھا، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ پکا ایمان لاؤ. پکا ایمان لاؤ، بالکل پورا پورا. اور جو پورا پہلے پورا. عرب کے لوگ جو تھے وہ یہ کرتے ہیں، پہلے مسلمان ہوتے تھے، اس کے بعد پھر کافر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے مطلب وہ زبان سے اقرار تو کرتے تھے لیکن وہ تھے کافر ہی. ہاں، منافقین تھے وہ، بالکل. منافق. لیکن یہاں پر تو ایکچولی ایک لحاظ سے آپ نے صحیح کہا، لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ منافقین کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یوں مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان کچھ لوگ لے آتے ہیں، اور ہم اپنے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم تو بورن مسلمز ہیں، تو اب ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری ہر ایک اس چیز پر ایمان ہے ہمارا کہ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا اور قرآن نے حکم دیا؟ تو پہلے جو ایمان والے کہ کوئی جنرل جس نے کلمہ پڑھ کے ایمان تو وہ لے آیا، اب وہ مسلمان تو بن گیا، لیکن آمینو جو اگلی بات اللہ حکم دے رہے ہیں وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہر اس چیز پر ایمان لاؤ جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس کا حکم قرآن نے دیا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جنرل کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے ہر حکم کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے، یا اس پر جو ہے وہ اچھی طرح سے پراپر ایمان نہیں لاتے. اب جیسے کہ اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ مثال کیا دی جا سکتی ہے، قادیانی.
قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے، ختم نبوت نہیں مان رہے. وہ بھی تو ایک جز ہے. تو جس نے کوئی ایک جز کو چھوڑ دیا جو ایمان کا حصہ ہے، تو وہ پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو رہا. تو جب ایمان آپ لے آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر اس چیز پر. اب ایک اور بات کیا ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کتنی کامن بات ہو گئی ہے کہ پردے کو، عورت کے پردے کو فرض تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. آپ نارمل جا کر کسی بھی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لڑکی سے بات کریں گے، ایجوکیٹڈ عورت سے بات کریں گے، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کہتی کہ پردہ کرنا تو آپشن ہے. تو کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہو. تو یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں. یا پھر یہ کہ قرآن میں ایک اور کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو، سود کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا. کتنے لوگ ہیں جو سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. بہت بہت سارے لوگ جو ہے وہ انسٹالمنٹس پر چیزیں لے رہے ہوتے ہیں بینک سے. آپ نے گاڑی وغیرہ لے لی، آج کل تو ہر چیز ہی انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے. اور یہ کہ موبائل سے جو ہم بھی لیتے ہیں، ہاں موبائل سے نہیں قرضہ لیتے ہیں، بالکل. فون کرنے تو کے لیے. یہ جو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، تو یہ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان تو ہو، لیکن اب ہر اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے حکم دی، اللہ کے رسول نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور اب جو ایمان کی مختلف برانچز ہیں، اس میں سے اکثریت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ جس نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، اور